العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب حدیث کے لیے کن آداب کی رعایت ضروری ہے اس کے ذیل میں سب سے پہلے بیان کیا گیا اخلاص نیت. دوسرے نمبر پر طلب حدیث سے پہلے قرآن کریم کا حافظ ہونا بھی ضروری ہے اور قرآن کریم کی تفسیر سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. خطیب بغدادی فرماتے ہیں ينبغي للطالب ان يبدأ بحفظ كتاب الله اذ كان اجل العلوم واولاها بالسبق والتقدیم. کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کا حفظ کرنا ضروری ہے, اسی سے اپنے مرحلہ تعلیم کا آغاز کرے, اس لیے کہ تمام علوم میں سب سے افضل ترین علم یہ کتاب اللہ کا علم ہے. لہذا سب سے مقدم اس کے الفاظ کو یاد کرنا ہے. حافظ المغرب امام ابن عبد البر القرطبی فرماتے ہیں طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. طلب علم کے مختلف درجات اور مختلف رتبے ہیں جس سے تعدی اور جس سے حد تجاوزی کرنا طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے. پس سلف صالحین کے بیان کردہ طریقے سے حد تجاوزی کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ضلالت اور گمراہی کی طرف ڈھکیلنا ہے. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل, جو جان بوجھ کر سلف صالحین کے بیان کردہ طریقے سے ہٹ کر علم حاصل کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. ومن تعداه مجتهدا زل, اور جو اپنی عقل کا استعمال کر کر اجتہاد کے ذریعے سلف صالحین کے بیان کردے طریقے طلب علم سے گریز کرتا ہے, زل, تو وہ بھٹک جاتا ہے, وہ پھسل جاتا ہے. سلف صالحین نے کیا طریقہ بیان کیا ہے تو امام ابن عبد البر فرماتے ہیں فاول العلم حفظ کتاب اللہ وتفہمہ. فاول العلم حفظ کتاب اللہ وتفہمہ. طلب علم کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کر لے اور اسے سمجھ لے. وَكُلُّ مَا يُعِينُ عَلَى فَهْمِهِ فَوَاجِبٌ طَلَبُهُ مَعَهُ. دوسرا درجہ, اور ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے اسی کے ساتھ ساتھ, یعنی علوم عربیہ. ولا اقول ان حفظه كله فرض ولكن اقول ان ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم ليس من باب الفرض. امام ابن عبد البر بڑی قیمتی بات بیان فرماتے ہیں, میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کہ پورا قرآن حفظ کرنا فرض ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو شخص فقیہ اور عالم بننا چاہتا ہے حقیقی معنی میں, اس کے لیے حفظ کرنا یہ لوازمات اور شروط میں سے ہے. اس کے لیے حفظ کرنا یہ لوازمات اور شروط میں سے ہے. اگرچہ شرعاً یہ فرض نہیں,
مگر فقیہ بننے کے لیے فرض کا درجہ ضرور رکھتا ہے، فقیہ بننے کے لیے فرض کا درجہ ضرور رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول ما يبتدئ به الطالب حفظ القرآن العزیز فهو اهم العلوم وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه الا لمن حفظ القرآن الكريم۔ امام نووی فرماتے ہیں طالب علم اپنے مرحلہ علم کا آغاز حفظ کتاب اللہ سے کرے، اس لیے کہ تمام علوم میں سب سے اہم اور افضل وہی ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اس وقت تک حدیث اور فقہ کا درس کسی طالب علم کو نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ قرآن کریم کا مکمل حافظ نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے۔ المجموع کے مقدمے میں باب آداب المتعلم کے ذیل میں امام نووی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین کا صدیوں تک یہ طریقہ رہا کہ محدث بھی اپنے حلقہ درس میں اسی شخص کو بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے جو حافظ قرآن ہو، اور فقہا بھی اپنے حلقہ درس میں اسی کو بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے جو حافظ قرآن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علوم عربیہ اور علوم اسلامیہ کا سب سے اولین مرجع کون ہے؟ قرآن ہے۔ تو دلائل کی معرفت کے لیے، اجتہاد اور استنباط کے لیے اور مسائل کے استخراج کے لیے کتاب اللہ کا جاننا امر لابدی ہے۔ کتاب اللہ کے بغیر نہ کوئی مسئلہ بتلا سکتے ہیں، کتاب اللہ کے حفظ کے بغیر نہ کوئی اجتہاد کر سکتے ہیں اور نہ کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا ادب، تعلم اللغة العربية واتقانها۔ طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے اور اس میں مہارت حاصل کرے، عربی زبان سیکھے اور اس میں مہارت حاصل کرے، اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جو اسلام کے دو بنیادی مصدر اور مرجع ہیں وہ عربی زبان میں ہے۔ لہذا اسے ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے عربی زبان کی معرفت امر لابدی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں معرفت العربیۃ التي خوطبنا بها مما يعين على ان نفقه مراد الله ورسوله بكلامه۔ معرفت العربیۃ التي خوطبنا بها، عربی زبان کی معرفت جس کے ذریعے سے ہمیں مخاطب کیا گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے کلام کی مراد کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہے۔ اسی لیے جو شخص عربی زبان سے واقف نہ ہو اور وہ حدیث نبوی پڑھنا چاہے تو سلف صالحین نے ایسے شخص کی مذمت کی کہ عربی جانے بغیر آپ حدیث کو پڑھ سکتے نہیں۔ امام شعبۃ بن الحجاج فرماتے ہیں من طلب الحدیث فلم يبصر العربیۃ فمثله مثل رجل عليه برنس وليس له رأس۔
کتنی حیرت انگیز بات بیان فرما رہے ہیں. شعبۃ بن الحجاج فرماتے ہیں من طلب الحدیث، جو احادیث نبویہ کا طالب ہو اور عربی سے ناواقف ہو، کہا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے سر پر برنس ٹوپی تو ہو مگر اس کا سر ہی نہ ہو. جس کے سر پر برنس ٹوپی تو ہو. برنس ٹوپی اس زمانے کے اندر میں ایک ٹوپی ہوتی تھی جو چاروں طرف سے ایسی اٹھی ہوئی ہوتی تھی، آج بھی پہنتے ہیں وہ لوگ، تو اس کو برنس کہتے تھے. جو بہت یعنی اس کی جو دیوار ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی، ایسی بنی ہوئی ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ سر پہ برنس ہے اور سر ہی نہیں ہے، تو برنس کیا کام کی؟ یعنی ٹوپی پہنی کیوں جاتی ہے؟ سر پر زینت کے لیے. اس سے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اب اگر سر ہی نہیں ہے تو ٹوپی پہن کے فائدہ کیا؟ تو کہا کہ حدیث کو اگر بغیر عربی سمجھے اور بغیر عربی جانے پڑھتا ہے طالب علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سر کے ٹوپی پہنتا ہے. وہ بغیر سر کے ٹوپی پہنتا ہے. اب جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ سمجھ لے. اب آپ کہیں کہ پھر آپ ہم کو کیوں پڑھاتے؟ ہم کو آتی نہیں تو. بھائی آپ کو 7 سال تک پڑھائی گئی لیکن آپ نے محنت نہیں کی تو اتقان نہیں ہے. ورنہ ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ تو نہیں ماما سے کانا ماما، کچھ نہ کچھ تو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو 8 سال پڑھنے کے بعد گدھے کی طرح کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو، تو وہ ان کا اپنا کمال بولو یا زوال بولو. اگر وہ کمال سمجھے تو کمال، پھر وہ اس کا اپنا کمال، کمال عرفی نہیں، اور عرف میں تو زوال ہے بہرحال. امام حماد ابن سلمہ فرماتے ہیں مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، عليه مخلات لا شعير فيها. حماد ابن سلمہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں 2 صدی کے، کہ اس شخص کی مثال جو حدیث کا طالب ہو اور نحو سے واقف نہ ہو، اس گدھے کی طرح ہے جس پر تھیلیاں تو لدی ہو مگر اس تھیلی میں جو اور کوئی غلہ نہ ہو. تھیلیاں تو لدی ہو مخلاتن، مگر اس میں کوئی جو اور کوئی غلہ نہ ہو، خالی تھیلیاں جس پر لاد دی جائے. اور مثال بھی گدھے کی لائے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب نے بھی شاید یہی پڑھا ہوگا، اسی لیے کہا دخل حمارا کبیرا ورجع حمارا صغیرا مع حاشیۃ سمینا. تو کہا مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. امام اسماعی فرماتے ہیں 2 صدی کے بہت بڑے لغوی گزرے ہیں جنہوں نے عربی زبان کی لغات کو بڑی محنت اور جافشانی سے جمع کیا. اللہ پوری امت کی طرف سے انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں اہمیت تعلم اللغة العربية وقواعدها بالنسبة لطالب الحديث النبوي أنه تسلم به لسانه من اللحن والتصحيف. فقال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه.
امام اسماعیل نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا طالب حدیث کے لیے عربی زبان بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ عربی کے قواعد کو جاننے سے وہ غلطی اور تصحیف سے محفوظ رہتا ہے، وہ غلطی اور تصحیف سے محفوظ رہتا ہے۔ غلطی کہتے ہیں فحش غلطی کرنے کو، اور تصحیف کہتے ہیں کلمے کو کچھ کا کچھ پڑھ دینا، لکھا کچھ ہو اور پڑھنا کچھ، اس کو کہتے ہیں تصحیف، تحریف کے وزن پر ہی ہے۔ تو آپ نے آگے عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا مجھے طالب علم پر سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر وہ نحو سے واقف نہیں ہوگا اور اس کے باوجود حدیث پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید میں داخل ہو جائے گا جس میں آپ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میرے طرف جھوٹی نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ عربی نہیں جانے گا اور قواعد عربیہ سے واقف نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ غلطی کرے گا اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس نے غلطی کی۔ لہذا طالب حدیث کے لیے من کذب علی متعمدن والی وعید سے بچنے کے لیے علوم عربیہ اور قواعد عربیہ سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، التحلی بمکارم الاخلاق، التحلی بمکارم الاخلاق، طالب علم کا اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا، اس لیے کہ بندہ جب اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتا ہے تو اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، تو اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سہل ابن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے اور وہ کرم کو پسند کرتا ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کا اکرام اور عزت کرنا۔ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، اور اللہ بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا، اور اللہ پست اخلاق کو پسند نہیں کرتا، بد اخلاقی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مکروہ ہے بد اخلاقی اور بد کرداری۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اسے ذکر کیا ہے اور امام عراقی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب عام آدمی کے لیے بھی حسن اخلاق ضروری ہے تو طالب علم کے لیے تو اس سے زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقام پر ارشاد ہے اتق اللہ حیثما کنت واتبع الحسنة السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، کہ جہاں بھی کہیں رہو اللہ سے ڈرو، چاہے کمرے میں رہو، چاہے کلاس میں رہو، چاہے کہیں رہو، اللہ معکم اینما کنتم، اس کا استحضار طالب حدیث کو ہونا چاہیے۔ طالب حدیث ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے کہ بھئی یہاں کمرے میں کون دیکھنے والا ہے، جب دیکھی جائے گی، اگر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، واللہ معکم، اللہ کے کیمرے تو ہمارے طرف لگے ہوئے۔
کوئی چیز مخفی نہیں ہے. آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی انسان کرتا ہے وہ کچھ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. میں ابھی یہاں بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں, ایسے کیمرے ایجاد کیے گئے ہیں کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں چھٹی کے بعد اور میرے جانے کے بعد کیمرہ لایا جائے تو وہ کیمرہ میں نے 1 گھنٹے تک یہاں پر بیٹھ کر کیا پڑھا اور کیا کیا وہ سب ریکارڈنگ کر کر بتا دیتا ہے, جبکہ میں یہاں پر نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ انسان کے بدن سے ایک قسم کی حرارت اٹھتی ہے اور انسان جو کچھ کرتا ہے یہ سب فضا کے اندر میں کیا ہو جاتا ہے, سب کے سب فضا کے اندر موجود رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا ہے. فضا میں کیا رہتا ہے؟ موجود. ابھی جیسے میں نے ایسا کیا تو اب یہ ایسا یہ پورا کے پورا ہوا کے اندر چلا گیا. میں نے جتنی بھی ایکشن کی وہ یہاں تک کہ میری آواز بھی ہوا میں موجود ہے, میری آواز بھی ہوا میں کیا رہتی ہے؟ موجود رہتی ہے. چاہے اس کو 100 سال 200 سال 1000 سال ہو جائے وہ جاتی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے آواز کو تو مقید کر لیا لیکن اب اس آواز کو چونکہ وہ آواز دوسری آوازوں میں مل جاتی ہے تو اس کی ترکیب کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ جو آواز چلی اس کو ایک ساتھ کیسے پکڑ کر لایا جائے. اگر اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو کہا کہ حضرت بلال کی اذان بھی ہم کو سنا سکتے ہیں. کس کی اذان؟ اذان بلال بھی سنا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے صحابہ کے سامنے وہ بھی ہمیں سنا سکتے ہیں. ہکذا ہم یدعون, ایسا دعویٰ ہے ان کا. میں نہیں کہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں ایسا. میں نے پڑھا, میں نقل کر رہا ہوں کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس فضا سے باہر جائے. ہر چیز اس فضا کے اندر موجود ہے. جب سے انسان پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک کہاں پر کب کس نے کیا کیا کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. قرآن کریم کے الفاظ, انتخاب الفاظ دیکھیے. ایسے ہی قرآن کریم نے ایسے نہیں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اس کا انتخاب الفاظ, ایک ایک لفظ کا انتخاب, ایک ایک حرکت کا انتخاب اپنے اندر بے شمار حقائق کو لیے ہوئے, دقائق کو لیے ہوئے. حقائق اور دقائق کلمات بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ہلکے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا ما عملت من خیر محضرا. اور محضرہ کس کو کہتے ہیں؟ حاضری. حضرہ کے معنی کیا ہے؟ الحضور بالجسد, جسم کے ساتھ حاضر ہونا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی کتنے طلبہ حاضر ہیں, کتنے طلبہ اور کتنے غائب ہیں. اگر جسم سے حاضر نہیں تو غائب. اب اسی لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ما عملت من خیر محضرہ, کہ جو کچھ اچھا یا برا تم نے کیا ہوگا وہ سب کے سب قیامت کے دن محضرہ ہوگا. وہ سب کے سب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ محضرہ ہوگا. تو کیا مطلب قیامت کے دن محضرہ ہوگا؟ یعنی آپ کا جو کچھ کیا ہوا تھا آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے موت تک کی ہر چیز آپ کی نظروں کے سامنے آئے گی. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی, آپ کے سامنے چالو کر دیا جائے گا. یہاں تو دنیا میں تو انسان کو جو کچھ کرتا ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیمرے کی ضرورت ہے, پھر اس کو دیکھنے کے لیے شاشہ کی ضرورت ہے, ڈسپلے کی ضرورت ہے, ٹی وی کی ضرورت ہے, موبائل کی ضرورت ہے. لیکن وہاں اللہ رب العزت کی ذات ہے, اس پر کوئی چیز بھاری نہیں, وہاں پر کسی چیز کی نہیں. یہ ساری چیزیں انسان جو کچھ کرتا ہے یہی ساری کے ساری چیزیں جو فضا کے اندر میں آج گھوم رہی ہے اللہ رب العزت اسی کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دے گا. اب انسان کیا انکار کرے گا؟ ایسا تو بول نہیں سکتا کہ ایڈیٹنگ کی ہوگی اس میں کسی نے. ارے بھائی اگر وہ لا کر رکھے, سی ڈی لا کر رکھے, پین ڈرائیو لا کر رکھے, یو ایس بی لا کر رکھے, اس کے سامنے ٹی وی پر بتایا تو وہ بول سکتا ہے کہ اللہ یہ تو کسی نے ایڈیٹنگ کیا ہے. لیکن اب تو جو کیا وہی ہوگا, سیدھا سیدھا دکھے گا محضرہ. اپنا کیا ہوا اپنی آنکھوں سے, اپنی آنکھوں کے سامنے ویسا کہ ویسا دکھے گا جیسا اس نے کیا ہوگا. کوئی ایڈیٹنگ کی اس کے اندر میں کوئی گنجائش دور دور تک امکان بھی نہیں. تو کیا کرے گا پھر وہی انسان؟ فبہتوا
ہکے بکے رہ جائیں گے، بولیں گے یہ کیا، ہم تو سمجھتے تھے. اسی لیے تو قرآن کریم بہت یعنی ببانگ دوہل بیان کرتا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. یہاں پر بھی قرآن دیکھو کیا بیان کر رہا ہے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جو کچھ کیا ہوگا وہ دکھا دیا جائے گا. ایسا نہیں کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ تمہارے سامنے لکھا ہوا ریکارڈ کیا ہوا پیش کر دیا جائے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو 7 چیزوں کو پیش کر دیا جائے گا کہ حضرت ہادی کرتوتک، یہ سب تیرے کیا ہے، کرتوت ہے. وہادی حیاتک الملیئۃ بالسیئات والمعاصی، گناہوں سے بھری ہوئی آپ کی زندگی ہے، کوئی کچھ نہیں بول سکے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے سامنے کیا حجت کرے گا انسان، ایک تو سب آنکھوں کے سامنے یہ ہوگا. اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے، وہ 15ویں پارے میں ہے، طائرہ فی عنقہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. قرآن کیسی عجیب و غریب بات بیان کرتا ہے قرآن کریم. انسان 15ویں صدی میں آنے کے بعد ڈرون کیمرے سے متعارف ہوا ہے، اور قرآن کریم 15 صدی پہلے ڈرون سے متعارف کروا چکا ہے. کیا کہتا ہے قرآن کریم، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک ڈرون لگا رکھا ہے. ہر انسان کی گردن میں ہم نے، آج تک کہ ہمارے مفسرین پریشان تھے کہ بھئی یہ طائرہ کا مطلب کیا، عنقی کا مطلب کیا. تو عنق سے عنق مراد نہیں ہے، آج سمجھ میں آیا. وہ عنق سے مراد کیا ہے بھائی، جیسے غلام کے آزاد کرنے کو کیا کہتے ہیں، تحریر الرقاب کہتے ہیں. تو اس سے اس کی گردن آزاد کرتے ہیں، وہ پورا آزاد، اس سے پورا مراد ہے. یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں طائرہ لگا کر رکھا ہے، یعنی ہر انسان کے اوپر سے اللہ رب العزت کے یہاں پر ریکارڈنگ کا نظام ہے. اور انسان اب جب کوئی چیز اوپر سے ریکارڈ کی جاتی ہے تو کچھ بھی اس سے بچتا نہیں. اسی لیے ریکارڈنگ کرنے والا اونچی سے اونچی جگہ پر لے جاتا ہے نا، تاکہ کوئی چیز بھی بچ سکے نہیں. تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب کے سب ڈرون کے اندر میں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، کیمرے کو بھی کیا کہتے ہیں آج، ڈرون جو کیمرہ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈرون، جو اس کو انگریزی میں ڈرون کہتے ہیں، لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو، طائرہ ہی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، طائرہ ہی کہتے ہیں اس کو، کہ اڑنے والا کیمرہ. تو انسان کتنا بھی آگے نکل جائے اور کتنا بھی اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھنے لگے، خالق کے سامنے وہ کوئی ایڈوانس بیڈوانس نہیں. لا ایڈوانس سن والا بیڈوانس سن. کیا ہے انسان اللہ کے سامنے، انسان کی ہستی کیا ہے، چپتی چپتی کی شوربی ہے، شوربہ بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات. اور یہ ایسا سمجھتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے سے او ہو جیسے بہت دھاڑ مار لیا اس نے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جب کشتی میں جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ اتنا علم تو نے خضر کو دے رکھا ہے. جب واپسی میں آنے لگے اتنا علم خضر کے پاس ہے تو بندے کا جو علم ہے اس علم کی حیثیت آپ کے علم کے مقابلے میں کتنی ہے. قربان جائیے موسیٰ پر بھی کیسا سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا چپتا ہوا سوال کہا کہ اگر کمپیئر کیا جائے، اگر مقارنہ اور تقابل کیا جائے بندے کے علم کے ساتھ آپ کے علم کا تو اس کی حیثیت کا. فانظر یا موسیٰ الی ھذا العصفور، کہا موسیٰ وہ سامنے دیکھو ایک چڑیا ہے سمندر میں پانی پی رہی ہے. منقارہ بما یرجع، منقارہ بما یرجع، حضور کے الفاظ ہے. کہا کہ جب وہ پانی پیتی ہے تو کیسے پیتی ہے، یوں کر کے چونچ مارتی اور پھر یوں کر کے اوپر لے جاتی ہے. اب جب اوپر لے جاتی تو کیا ہوتا ہے، ایک قطرہ لیا اس نے، اس ایک قطرے میں سے آدھا منہ میں گیا اور آدھا نیچے. کہا کہ وہ جتنا اس کے منہ میں جاتا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری انسانیت کا علم مل کر اتنا ہے، اتنا ہے، پورا قطرہ بھی نہیں.
ایک تو چڑیا، اور پھر وہ بھی قطران قطری، اور وہ قطری میں سے بھی آدھا، وہ قطری میں سے بھی آدھا. تو یہ ہے پورے انسان کے علم کی مثال. کہا کہ کوئی حیثیت نہیں، اور اس میں تو انسان ایسا سمجھتا ہے کہ حضرت سے بھاری کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں. بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق، کہ سب سے زیادہ وہ چیز جو بندوں کو جنت میں لے جائے گی وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. حضور نے ایسے نہیں کہا کہ کثرت صلاۃ، کثرت نماز، یا حضور نے ایسا نہیں کہا کثرت روزہ. ہاں ٹھیک ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی چیز ہے حسن اخلاق کا مالک ہونا. اچھے اچھے روزہ رکھنے والے، اچھے اچھے عبادت کرنے والے، ان کے اخلاق اتنے برے ہوتے ہیں کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کبھی اسی کو ستایا ہوگا، کبھی اس کو ستایا ہوگا، کبھی اس سے منہ بسوڑا ہوگا، کبھی اس کو گالی دی ہوگی، کبھی اس کی غیبت کی ہوگی. کہا کہ ان کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی ان کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. حضور نے کہا کہ یہ ہے مفلس سب سے بڑا، جب اس کے پاس اپنی پوری زندگی نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہو. تو یہ سب کے سب کس کی وجہ سے؟ بد اخلاقی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاتَةُ الْعَدَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. ہر چیز صدقہ، کوئی بھی بھلائی کرو تم. فی کل رطب یابس صدقۃ، کہ کسی بھی جانور کو نفع پہنچا دینا، اس کو دو چار دانے ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ کی مخلوق کو آپ فائدہ پہنچاؤ اور اللہ کی مخلوق کو آپ کی ذات سے نقصان نہ پہنچے، یہ صدقہ ہے. صدقہ کی آسان تعریف، ہر وہ چیز جس سے آپ کے عمل سے، آپ کی حرکت سے اور آپ کے فعل سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یا اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچا ہوا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اتنا عام مفہوم ہے صدقے کا. بہرحال اسی لیے فرماتے ہیں امام ابو العاصم النبیل فرماتے ہیں، 30 صدی کے بڑے محدث گزرے ہیں، من طلب هذا الحديث فقد طلب اعلى امور الدين فيجب ان يكون خير الناس. کہ جو شخص حدیث کو حاصل کرے تو وہ گویا کہ امور دین میں سے سب سے افضل ترین چیز کو حاصل کر رہا ہے. فیجب ان یکون خیر الناس، تو چاہیے کہ وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے خیرکم خیرکم لاہلکم وانا خیر لاہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو جو بیان کیا ہے، فجزاها اللہ عن امت محمد خیر الجزاء، اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کی طرف سے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گھریلو زندگی کو بیان کیا. کہا اذا كان بیننا كأنها فرد منا، گھر بھی ایک فرد کی طرح رہتے تھے. اگر ہم جھاڑو مارتے تھے تو جھاڑو مارنے میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. اگر ہم کھانا بناتے تھے تو کھانا بنانے میں بھی ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. گھر کا کوئی بھی کام کرتے تھے اور حضور موجود ہوتے تھے، وہ ہمارے ساتھ کام میں کیا ہو جاتے تھے؟ شریک ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہے، اس کو معاون کی ضرورت ہے، اور آپ کو کھانا کھلانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ ایک تطوع کر رہی ہے، تو وہ بھی کھائے گی، آپ بھی کھائیں گے. جب آپ کو بھی کھانا ہے تو آپ کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے اس میں. آج ہمارے زمانے میں اگر گھر میں کوئی آدمی کام کرے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کی مدد کرتا ہے. اللہ عورتوں کی مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بھی کرنا چاہیے آدمی کو. کوئی سنت نہیں زندہ ہوتے، کہتے تو سنت زندہ کرے کوئی، ہو سکتا ہے یہ سنت دوسری سنت کے لیے داعی بن جائے. بہرحال تو طالب حدیث کے لیے حسن اخلاق کا مالک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں مکارم اخلاق اور حسن اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.